غلطی مرد کرے جس کو کوڑے لگنے چاہیے اور ہم خاتون کو حلالہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں، ایسے مذہبی لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے۔ 3 طلاقیں ہو گئیں، چلے ایک دی اور اس کے بعد پھر دوسری کچھ عرصے بعد جیسے کو حد مقرر ہے، پھر تیسری، اس کے بعد بھی عورت اسی گھر میں اس شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ عدت اگر جب دے دیتے ہیں طلاق تو پھر عورت کتنی دیر ان کے ساتھ رہ سکتی ہے شوہر کے ساتھ؟ میں اس میں ایک بات میں کم کرنا چاہتا ہوں، میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈائیورس تو ایک ٹائم میں ایک ہی ہوتی ہے، وہ پھر ڈائیورس کے ورڈز کو گالی کے طور پر استعمال کرنے لگے خواتین پر، تو اس سے تو عرش ہل جاتا ہے۔ تو کہ اگر کسی نے 3 دفعہ بول دیا ہے کسی شوہر نے تو وہ طلاق ایک ہی ہوئی ہے؟ دیکھیں مفتی صاحب بتائیے گا کہ طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی ہے، اکثر خواتین کے مجھے میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں کہ آپ کسی سے رابطہ کریں، آپ کے اتنے لوگ جاننے والے ہیں، کسی مفتی سے ہمیں پوچھ کے بتا دیں کہ کچھ لوگ یعنی کہ کچھ شوہر جو ہیں وہ طلاق دے دیتے ہیں، 1 دے دی 2 3، پھر وہ مانتے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ ایسا ہے کہ آپ جو غلط فہمی کہاں سے شروع ہوتی ہے، 2 اسکول آف تھاٹس ہیں جو کہ ریسرچ بیس ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم میں جو بھی ڈائیورس دیتے ہیں وہ اسی ٹائم 3 کی 3 ہو جائیں گی۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مثال میں نے آپ کو کہا کہ میں نے آپ کو 20 روپے دے دیے، میں نے آپ کو 20 روپے دے دیے، میں نے آپ کو 20 روپے دے دیے، تو کیا خیال ہے 60 روپے ہو گئے ہیں؟ نہیں، 20 روپے ہو گئے۔ اسی طرح تاکید کے طور پر 3 ہوتی ہیں اور ہوتی ایک ہی ہے۔ طلاق احسن کے مطابق جو صحیح طریقہ ہے نا ڈائیورس دینے کا وہ یہ ہے، لوگوں میں شعور نہیں ہے، لوگ دے دیتے ہیں۔ یعنی آپ سرکار کے زمانے میں ایک ٹائم میں ایک ہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بھی ایک ٹائم میں ایک ہی ہوتا ہے، اور پاکستان کا قانون بھی یہی ہے کہ ایک ٹائم میں ایک دی جائے، اور تاکید کے طور پر لوگ 3 یا 10 مرتبہ کہہ دیں، لیکن جو طلاق احسن جو صحیح طریقہ ہے نا وہ یہ ہے ڈائیورس کا۔ اچھا، آپ سرکار کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے 2 سال بعد انہوں نے ایک تعزیری قدم اٹھایا، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ جب ڈائیورس تو ایک ٹائم میں ایک ہی ہوتی ہے، وہ پھر ڈائیورس کے ورڈز کو گالی کے طور پر استعمال کرنے لگے خواتین پر، تو اس سے تو عرش ہل جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک تعزیری قدم اٹھایا، جیسے انہوں نے بہت زیادہ پولیس کا نظام، چھاونیوں کا نظام، کیا کچھ انہوں نے کیا، تو انہوں نے پھر یہ اس ٹائم ڈیسیجن لیا کہ اب کوئی ڈائیورس دے گا نا 3 کی 3 ہی ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی وقت ہی؟ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اب ان کی آدھی دنیا پر حکومت تھی تو پورے ورلڈ میں یہ بات پھیل گئی۔ اچھا، کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ ایک خاتون کسی نے کس کو ڈائیورس دے دی تو وہ 3 کی 3 ہی ہو گئیں، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ اب کوئی 3 کی 3 ڈائیورس دے گا نا تو اس کو کوڑے بھی لگیں گے اور اس پر سزا جاری کیا، حد جاری کیا، تاکہ لوگ رک جائیں۔ تو جو صحیح ڈائیورس کا طریقہ کار ہے، میں تمام اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ جو صحیح طریقہ کار ہے ڈائیورس کا وہی بتانا چاہیے، اور وہی ہمارے ملک میں عام طور پر رائج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سے احسن طریقہ یہی ہے، اسی پر نافذ العمل کرانے کی ضرورت ہے جی۔ اس پر شعور نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ یعنی کہ اگر کسی نے 3 دفعہ بول دیا ہے کسی شوہر نے تو وہ طلاق ایک ہی ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہمارے اہل علم، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ 3 کی 3 ہو گئی ہیں، لیکن جو دوسرے اہل علم ہیں جنہوں نے ریسرچ کر کے، جو میں نے ریسرچ آپ کے سامنے سنائی ہے، ان کے مطابق یہی ہے کہ ایک ٹائم میں ایک ہوتی ہے، تاکید کے طور پر 3 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک قرآن پاک کا بھی طریقہ ہے اور پاکستان کا بھی قانون ہے، اور آپ سرکار کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر جب دے دیتے ہیں طلاق تو پھر عورت کتنی دیر ان کے ساتھ رہ سکتی ہے شوہر کے ساتھ؟ میں اس میں ایک بات میں کم کرنا چاہتا ہوں، میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اہل علم اس بات کو کر رہے ہیں کہ بھائی 3 کی 3 ہی ہوئے، تو وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو سخت آرڈر کیا تھا اس بندے پر جو 3 کی 3 ہی دیر پر اتنے کوڑے لگیں گے، تو وہ کیوں نہیں نافذ کرتے ہیں؟ اصل میں ہم لوگ نا چیزوں کو گہرائی کے ساتھ نہیں سوچ رہے تاکہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا اب مذہبی ہمارے اہل علم یہ تو کہہ رہے ہیں بھائی 2nd میرج کریں، 3را کریں، 4تھا کریں۔ بھائی آج تک میں نے ایک بھی مذہبی عالم کو نہیں دیکھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی اگر کسی نے 2nd میرج کیا، فرسٹ والی کو اگر رائٹ نہیں دیے تو یہ سزا ہے، فرسٹ وائف کو اگر رائٹ نہیں دیے، اس کے بنیادی حقوق پورے نہیں کیے تو اس میں یہ سزا ہے، پہلے سٹیپ پہ، دوسرے سٹیپ پہ یہ سزا ہے۔
نہ ہم مذہبی لوگ اس لیول پہ ایجوکیٹ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ ان کو اس لیول پہ پروٹیکٹ کر پا رہا ہے. تو یہ بات ہے کہ اگر ہم سیکنڈ میرج کی بات کر رہے ہیں یا تیسری تو ہم اعتدال بھی قائم کریں. تو اسی طرح ڈائیورس کا بھی ہے. اگر کوئی بھائی یہ کوئی ٹیشو پیپر تھوڑی ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھینک دیں. اتنا عظیم انسان کو خدا نے جوڑا ہے, آپ کھڑے کھڑے غصے میں ان کو آپ فارغ کر دیں. نو, یہ اس میں ہمیں اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر اس متعلق وہ اہل علم ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک ٹائم میں ایک ہو رہی ہے, تو وہ فتویٰ ہمیں لے لینا چاہیے اور اس میں ہمیں پوچھ نہیں ہوگی, وہ خدا کا اور ان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس بھی مضبوط ریفرنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں اسلامک آئیڈیالوجی ہماری جو ہے اس نے بھی یہی قانون پاس کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کو بھجواتی ہے کہ ایک ٹائم میں, اور پاکستان کے لاء میں بھی ایک ٹائم میں ایک ہی ہوتی ہے. مفتی صاحب, طلاق میں اور خلا میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ خلا ڈائیورس کا جو حق ہے طلاق وہ مرد کے پاس ہوتا ہے, جو خلا کا جو رائٹ ہے وہ عورت کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس میں بھی افسوس کے ساتھ ایک بات کروں کہ ہمارے بڑے بڑے ریلیجس جو ادارے تھے انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نو, خواتین کے پاس خلا کا رائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ان کے پاس خلا کا رائٹ ہے, وہ کسی ٹائم بھی اس کو اپلائی کر سکتی ہیں. ہم نے ایسے کئی مرد دیکھے ہیں جو ظلم بھی کر رہے ہیں, اور اگر ان خاتون کے پاس خلا کا رائٹ بھی نہیں ہوگا تو وہ کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں؟ جی. تو یہ بالکل خلا کا رائٹ عورت کے پاس ہے, ڈائیورس کا حق مرد کے پاس ہے. ٹھیک ہے. خلا کا رائٹ جو ہے یہ عورت کے پاس ہے. جب عدالت میں کیس کیا جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی کو بلایا جاتا ہے. اگر میاں نہیں آئے گا تو پھر یہ رائٹ قاضی کے پاس ہے, جو اس وقت جج ہوگا کہ وہ کھلا جو ہے وہ اس کو انفارم کیے بغیر کوئی کرنا وہ غلط بات ہے. اب وہ ایک مرتبہ کریں, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ نہیں آئے گا تو پھر قاضی کے پاس ہوتا ہے رائٹ. اور وہ بھی قاضی کو بھی ڈائریکٹ کنفرم کرنا چاہیے, ڈائریکٹ اس سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی یہ بات ہے کہ آپ کی بیگم نے کیس دائر کیا ہے تو آپ آئیں عدالت میں, بالکل تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس کو سلجھائے. اچھا, 3 طلاقیں ہو گئیں, چلے ایک دی اور اس کے بعد پھر دوسری کچھ عرصے بعد, جیسے کو حد مقرر ہے, پھر تیسری, اس کے بعد بھی عورت اسی گھر میں اس شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے. بالکل. عدت کا جو پیریڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ کم سے کم 3 ماہ کا جو ہے, یہ جو ہے جو فرمایا گیا یہ وہاں رہنا چاہیے. اور ان کا خرچ کا بھی حق ذمہ داری اسی مرد کی ہوگی کہ وہ اس کو دینا. اگر وہ اس گھر میں نہیں رہ پاتی, کہیں بھی چلے, پھر بھی اس کو 3 ماہ کا خرچہ ان کو دینا ہوگا. جی. مفتی صاحب, جو 2 شادیاں کرتے ہیں, 3 کرتے ہیں, 4 بھی, اجازت ہے اسلام میں, ٹھیک ہے, بالکل, فرض تو نہیں ہے نا؟ نہیں, فرض نہیں ہے. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ 4 شادیاں کر کے چاروں کو ایک ہی کافی ہے. بالکل, حقوق دیں. اور اگر آپ حقوق, یعنی کہ اگر فرض کریں آپ کی 2 بیوی ہیں, ایک بیوی کو آپ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, دوسری کو نہیں, یعنی کہ محبت کے حوالے سے نہیں, وہ تو کسی سے زیادہ ہوتی ہے, کسی سے کم ہوتی ہے, حقوق کی بات ہو رہی ہے. حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ایک کو آپ 1 کلو دودھ لے کے جاتے ہیں تو کیا دوسری کے گھر بھی 1 کلو دودھ لے کے جائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ سرکار کے اس میں آپ بالکل ازواج مطہرات میں بیلنس کیا کرتے تھے. ہر کسی کے لیے محبت کمی زیادتی کی کوئی بات نہیں, ہمیں انصاف کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ایک کو 100 روپیہ خرچ دیا ہے, دوسروں کو بھی اتنا ہے, دوسری کو بھی دیں. تو اگر ایک دن آپ ایک کے گھر رہیں گے تو دوسری دن دوسرے کے گھر. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایسے نہیں کہ آپ, یعنی کہ وہ دوسری جو ہے وہ خوشی سے اگر پہلی چاہے کہ آپ اپنی بیگم دوسری کے پاس رہیں تو کوئی اس میں نہیں. یقیناً ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. تھوڑا سا بتائیے گا کہ خواتین جو ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے. وہ کہتی ہیں جی ہمیں طلاق ہو گئی ہے, کبھی کہتی ہیں نہیں ہوئی, کبھی کہتی ہیں شوہر نے دے دی, پھر کہتے ہیں نہیں دی, نہیں مانتے. تو اس میں کس کو گناہ ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ جو بھی بات ہے وہ ہمیں اپنے اہل علم کے سامنے رکھنا چاہیے. اس میں جو فتویٰ سینٹر ہے وہ بڑی ان کی ہیلپ کرے گا. اور اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اہل حدیث اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں, وہ ریسرچ بیس دیتے ہیں. تو ہمیں ان کو بھی لینا چاہیے, وہ بھی قرآن و حدیث سے بتا رہے ہوتے ہیں. اس معاملے میں وہ بہت بہتر ہیں. اور تو جب ہمیں فتویٰ مل جاتا ہے تو پھر ہم قبول کر لینا چاہیے, کوئی بات نہیں. ہاں, اگرچہ ہم اہل سنت سے ہیں لیکن اس پوائنٹ آف ویو میں ان کی ریسرچ ہم سے آگے ہے. اچھا. ہاں, اس لیے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں. میں خود اہل سنت سے ہوں. ٹھیک ہے. تو خدا ہمیں محبتیں بانٹنے والا بنائے اور امت کے مسئلے حل کرنے والا بنائے. بالکل. آپ کی یہ جو زندگی گزر رہی ہے اس میں کوئی آپ کے پاس کیس آیا ہو اس طرح؟ بالکل آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. کس طریقے سے آپ نے حل کیا؟
اب میں اہل علم کے پاس بھیج دیتا ہوں, وہ پھر اچھا. ان کو بات سن کے فتویٰ ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں آپ کی زندگی میں آئے لوگ آپ کے پاس یقیناً اپنے آئے, مسائل لے بالکل کر؟ آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, ہم ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ ورنہ ہمارے معاشرے میں جو منفی جو صورتحال ہو گئی ہے, یعنی الٹا حلالہ کی طرف خواتین کو لے آتے ہیں. جی گناہ غلطی مرد کرے جس کو کوڑے لگنے چاہیے, ہاں. اور ہم خاتون کو حلالہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں. ایسے مذہبی لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے. سر یہ جو حلالہ ہوتا ہے جی یہ کہیں ہے اس کا ذکر؟ نہیں, اس کا کہیں ذکر نہیں. اتفاقاً یعنی نکاح ہوگا, اور اتفاقاً ڈائیورس ہو تو پھر پہلے کے پاس نکاح کے ساتھ ہوگی. ہاں پلان کے ساتھ نہیں ہوگا. پلان کی بالکل. آپ نے مجھے طلاق دے دی, جی اب شوہر چاہے کہ آپ کسی اور سے نکاح کر لیں؟ نہیں, شوہر نہیں کیوں چاہے, نو نو نو, شوہر نہیں چاہے گا. آپ اپنے لائف کے حساب سے ہی آپ کہیں بھی نکاح کریں گی, وہاں پر اتفاقاً اگر آپ نہ چل سکی تو واپس آپ آ جائیں گی, وہ بھی اپنے حساب سے پلان کے. ہاں یعنی کہ اس میں کچھ شوہر بھی پلان کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ غلط کہیں ہے, شادی کر لیں, اس سے طلاق لے کے واپس میرے پاس آ جائیں. بالکل یہ یہ غلط ذرا ہے, کنسیپٹ لوگوں کا کلیئر کر دیں. بالکل بالکل. یہ ایسا کہیں بھی دین میں نہیں لکھا ہوا کہ جو ہے نا آپ کو ایک تو خود غلطی کریں, پھر غلطی کے اوپر ایک اور غلطی کریں, کسی کے ساتھ نکاح کا پلان کریں, پھر یہ خواتین کا استحصال ہے. اور اس میں ایز اے مفتی کے طور پر میں ضرور میں احتجاج کروں گا, اور میں اس میں بات کروں گا ایسے لوگوں کو جو حلالہ کے نام پر خواتین کا استحصال کر رہے ہیں, ان کو سزائیں ہونی چاہیے. اور اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے. لیکن سر آج تک کسی کو سزا ہوئی نہیں ہے, اس پہ عمل نہیں ہوا. تو اس میں ہم انشاءاللہ علماء گاہی بورڈ کی طرف سے, میں جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان کا, تو ہم ضرور اس پہ شعور پھیلائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور ہم کہ کوشش آپ کوئی کریں گے, ایسا قانون بنا سکیں. بالکل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور آپ اسٹرانگ عظما کے حوالے سے میں ان کی اعزاز میں ایک یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی عظمت کو سلام. کی خواتین سیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا, یہ سب سے پہلی وومن تھی جو کہ اسلام کے لیے جا کے بھلائیاں اور خیر بانٹا کرتی تھی, اور ان کو شہادت بھی پائی. اسی طرح سیدہ خدیجہ اور تمام خواتین ہمارے صحابیات میں سے, انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا. تو خواتین کو ایمان کی طاقت کے ساتھ ہر بھلے کاموں میں سٹینڈ لینا چاہیے. جی, اور ان کی بہت حوصلہ افزائی میں کرتا ہوں. جی آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب. خواتین آج پس رہی ہیں, جی ڈومیسٹک وائلنس ہے, گھر کے اندر ان کے بڑے مسائل ہیں, ان کو مار پیٹ ہو رہی ہے, مارا جا رہا ہے, یہ اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. کہتے ہیں عورت پاؤں کی جوتی ہے, مرد کہتے ہیں نہیں. یہ اصل میں یہ مردوں کا معاشرہ ہے, یہ ظالم معاشرہ ہے. اس کی اسلام میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ اب خواتین کو ماریں, ان کو توڑیں. نو, ایسا مینشن نہیں ہے اس طرح سے. وہ جو قرآن پاک میں ہے کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ, وہ جو کہا گیا ہے, وہ ایک علامتی طور پر ایک بات کہی گئی ہے کہ آپ جو ہے ان پر آپ وہ جو حد سے تجاوز کر چکی ہوں, یعنی اپنے میرٹل افیئر کی طرف جا چکی ہوں, اور وہ ان کے بارے میں وہ بھی ایویڈنس کے ساتھ بات ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی. تو وہ ہمیں خواتین کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم ان کو سزائیں دیں یا ان کو ماریں, کیونکہ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ خواتین کے معاملے میں ڈریں. یہ آپ سرکار نے فرمایا یہ میری امانتیں ہیں. تو ہم دیکھیے کہ ہم اپنی امانتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جی, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے, اور چاروں لوگ آسمانی کتابوں, ہاں بالکل, چاروں آسمانی کتابوں کا جو مجموعہ ہے دین کا, توراہ, زبور, انجیل اینڈ قرآن. انجیل بامتی 25 نمبر آیت نمبر 35 میں, اینڈ قرآن و حدیث مشکاۃ شریف میں. ایز اے انسان جو ہم سب سے سوال ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ اے ابن آدم, آپ فرماتے قیامت کے دن کہ میں بھوکا تھا, کھانا نہیں کھلایا. اے ابن آدم, میں پیاسا تھا, پانی نہیں پلایا. اے ابن آدم, میں بے گناہ جیل میں تھا, آزاد نہیں کروایا. اے ابن آدم, میں بغیر لباس کے تھا, اپنے لباس نہیں پہنایا. اے ابن انسان, کہ میں کس حالت میں تھا. تو انسان کہے گا یا خداون یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ اگر فلاں انسان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ایسا تھا جیسے آپ نے میری مدد کی. فلاں مسلمان کی, فلاں مومن کی, ایسی بات نہیں ہو رہی, انسان کی بات ہو رہی ہے. تو ہم انسانیت کی مدد کریں, اور یہی ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. تو بس میں اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور خواتین جو ہیں وہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے, وہ ماں ہے, بیٹی ہے. بلکہ اسی پر ہی میں کہوں گا کہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے
جیسے کہا گیا نا کہ پسلی سے نکالا گیا. جی. پسلی اس لیے کہ بھائی ایک آدم علیہ السلام حوا جو ہے نا ان کے پسلی سے نکلی کہ وہ دل کے قریب ہے, ہاں. پاؤں کے قریب نہیں ہے, دل کے قریب ہے. دل کے قریب اور فرمایا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ, فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, ایک دوسرے کا احساس ہے. جی. جی. تو اپنی جو بیویاں ہیں ان کی عزت کریں, عورتوں کی عزت کریں, کیونکہ عورت ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, اور ایک عورت ہے, سب سے مقام ہے اس کا عظیم. اس زمانے میں کیا صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, اور اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے. تو آپ اس کی تذلیل کر کے اس کو یہ کہہ کر کہ آپ پاؤں کی جوتی ہیں, اس طرح سے رسوا نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو برابر کے حقوق بھی دیے ہیں. بالکل ایسا کہنا گناہ ہے, بالکل ایسا کہنا گناہ ہے. جی. اس میں ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے, بالکل. اور جب تک ہم ان سے معافی نہیں مانگیں گے تو خدا سے جتنی بھی معافی مانگیں گے ہماری معافی قبول نہیں ہوگی. جی. تو یہ عورتوں کا اگر کسی نے دل دکھایا ہے تو پلیز ان سے آپ معافی مانگ لیں, کیونکہ عورت کی آج جو ہے وہ اوپر تک جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.